ایک ایسی شخصیت جنہوں نے جدید علم پڑھا، اور ان سے ایک پروگرام میں نے سوال کیا، ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، ان سے سوال کیا، وہ صابر شین فاؤنڈیشن کے پروگرام میں آئے کہ آپ نے صابر صاحب کی کون کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو سوال کیا کہ آپ نے 100 احرام پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کم و بیش 30 دفعہ پڑھی ہے۔ ایلوپیتھی کے ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ، میری ماں ڈاکٹر ذکی صاحب۔ السلام علیکم معززین محفل، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور آج کے دن میں مجھے بات کرنے اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میں اپنی بات کو مختصر 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ ایک جو صابر صاحب کا علم ہے، جو انہوں نے ایکسپلین کی ہیں چیزیں، فطرت کے قوانین اور ان کی تفسیریں لکھی ہیں، اس کی ضرورت و اہمیت ہے۔ دوسرا اس کام کا درجہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت علوم حاضر موجود ہیں وہ کس درجے کا کام ہے، اور تیسرا اس کے فوائد۔ پہلے درجے کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کی میں تشبیہ دوں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے جاوید کو جو خط لکھا تھا، اس سے بڑی دعا نہیں ہے جو کوئی باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، جس کے پہلے الفاظ تھے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، یہ بات قابل غور ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ اب فطرت شناسی جو ہے یہ اقبال کے ذہن کے اندر یہ کیسے آئی، یہ بڑا سوچنے کی بات ہے۔ اور جب انسان فطرت شناس ہو جاتا ہے تو سکوت لالا گل جو پھولوں کی خاموشی ہے اس سے انسان بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اس علم کی اہمیت ہے جو علامہ اقبال جب وہ یورپ میں رہے، انہوں نے سائنس اور فلسفہ پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ جو دانش فرنگ تھی ان کو وہ متاثر نہیں کر سکی۔ ایک اور جگہ پہ جو فطری علوم کی انہوں نے حقیقت واضح کی ہے، وہ فارسی کا ان کا شعر ہے بڑا مشہور کہ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی فرنگ، کہ پورا دلم پورے جو دنیا ہے وہ فرنگیوں کی علمی چنگیزی کی وجہ سے ویران ہو چکی ہے۔ تو یہ بات کو میں مختصر کروں سمجھانے کے لیے کہ 3 بنیادی علوم ہے، ایک سائنس، ایک فلسفہ اور ایک فطرت کا علم۔ تو مسائل کا جو حل موجود ہے ہر قسم کے، چاہے وہ طبی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، عدالتی ہیں، وہ فطری اصولوں یا ڈیوائن پیٹرنز کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات جو ان کے علم کا درجہ ہے، جو انہوں نے صابر ملتانی صاحب نے جب یہ تھیوری لکھی کہ اخلاق جب مجسم ہوتی ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں، اس کو جب کیفیات جب مجسم ہوتی ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں، اگر اس سمجھیں۔ اور آئنسٹائن کے اگر ہم کام کو سمجھیں، جنہوں نے E=mc² کی ایک تھیوریٹیکل میتھمیٹیکلی پروون ایکویشن ڈرائیو کی تھی، جس کے بعد سائنس کا رخ بدل گیا تھا کہ مادہ اور انرجی یہ آپس میں انٹر کنورٹیبل ہیں، جس کی موجودہ سائنس شاید اس میں بہت سارے لوگ جو سائنس کا علم پڑھتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو اتنا نہیں ابھی تک فالو کر سکے، اور آنے والے دور کے اندر یہ دونوں بعد میں ایک ہی شکل اختیار کر جائیں گے۔ تو صابر صاحب نے اس کی ایک پریکٹیکل تشریح دی ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی جسم کی تخلیق کی ہے تو اعلیٰ ترین مقام پہ جا کے کی ہے، مادہ انسانی جسم میں ٹوٹ کے انرجی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، لیکن سائنس ابھی تک اس لیول کے اوپر جا کے جو جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ان کو نہیں سمجھ سکی۔ تو یہ اگر میں کہوں پریکٹیکلی کہ صابر صاحب نے آئنسٹائن کی جو میتھمیٹیکلی پروون تھیوریٹیکلی ایکویشن ہے اس کو اگر پریکٹیکلی پروو کیا ہے تو یہ اس سے کم درجے کا علم نہیں ہے، اور اس کا بہت بڑی اہمیت ہے علوم میں اس دور کے اندر۔ آئنسٹائن کو یورپ نے پورا سر کا تاج بنایا، ایون کہ اس کا برین بھی محفوظ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے اوپر ابھی بھی جا کے اسے دیکھ سکتا ہے۔ دیٹ واز سچ سارٹ آف پرسنالٹی، انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ پیش کیا، ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کیا۔ اور ہمارے سامنے انہوں نے ایک واضح یہ جو ہمیں فلسفے اور سائنس کی بحث سے آزاد کر کے ڈائریکٹ فطری اصولوں پہ لے گئے، ان کا بہت بڑا تاریخ انسانی کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ تیسری جو میری اس کے بارے میں جو رائے ہے صابر صاحب کے بارے میں کہ ہم لوگ اس کے تحت اپنے محنت کریں، جو فطری اصول انہوں نے وضع کر دی ہیں ہمارے سامنے، سائنس اور فلسفے سے نکل کے قانون قدرت کو سامنے رکھ کے سائنس اور فلسفے کے ایک نئی رخ دیں،
تاکہ تاریخی جو علوم حاضر ہیں ان کا دھارا موڑا جا سکے اور انسانیت کے لیے فلاح اور مریضوں کے لیے شفا کا جو اسلامی تصور ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. ورنہ یہ جو اس وقت جیوز اور فری میسنز جو پوری دنیا میں تسخیر کائنات کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں اینڈ تک جا کے دجال یہ مردے بھی زندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ، ہم بہت افسوس کرتے رہ جائیں گے. پھر وہ فطرت کے اوپر اگر ان لوگوں نے تسخیر پا لی تو ہمارے لیے پہلے ہی بہت زیادہ مسائل بن چکے ہیں اور بھی بہت زیادہ مسائل بن جائیں گے. تو میں اپنی بات کا اختتام اس بات اور دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس علم کو سمجھنے، سائنس اور فلسفے کا رخ اس کے مطابق موڑنے کی توفیق دے تاکہ مریض شفایاب ہوں اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک فلاح کا پہلو پیدا ہو سکے. اور ساتھ ہی میں اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا ہمیں زندگی کے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، عدالتی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، ان سب کے اندر ایک صابر ملتانی جیسی دیدہ ور شخصیت پیدا کرے تاکہ ہم فرنگیوں کی اس علمی غلامی سے باہر آ سکیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کے لیے بھرپور کلیپنگ. دیکھیں ایک ایسے فیلڈ میں جہاں انسان نے ایک ماحول سے جس سے پڑھ کے آیا ہو، ایک پورا مائنڈ سیٹ بنا ہو، وہاں سے پھر نیچر کی طرف آنا، جنہوں نے پڑھا ہی نیچر کے خلاف ہو، جنہوں نے پڑھا ہی حکمت کے خلاف ہو، جنہوں نے پڑھا ہی حکیموں کے خلاف ہو، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں بارے دیگر کہوں گا کلیپنگ کریں، بھرپور کلیپنگ ڈاکٹر صاحب کے لیے.